اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام شہزادیاں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا تیسرا پارہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے 2 پارے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنا بھی ہمیں پڑھا ہے اللہ تعالی ہماری روح میں خون کی طرح گردش کرے اور ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے تھرو شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت ہی فضیلتیں، بہت ہی ہدایت کے ساتھ آیاتیں ہمارے لیے نازل کی ہیں۔ آیتیں سورت اگر البقرہ کی بات کی جاتی ہے تو اس کی تھوڑی سی تعریف ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوہان بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اس میں بھی سب سے بہترین آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، یہ سب سے افضل آیت ہے۔ کون سی آیت؟ سورۃ آیت الکرسی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن میں سے ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعد وہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بات کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تاکید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعد تو مومن ہوئے اور بعد کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ بے شک اس میں سے ہم نے اصول نکالنے ہیں کہ شخصیت پرستی نہیں کرنی، ہمیں اللہ کی نعمتوں پر راضی ہو جانا ہے۔ اور آیت الکرسی اس میں بہت ہی اہم آیات ہے، یہ سب آیتوں کی سردار ہے۔ کون سی؟ آیت الکرسی۔ اس میں اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، جیسے لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، آسمان اور زمین ہر وقت اس کے انڈر میں ہے، اور یشفع، شفاعت کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت زیادہ جو ہے نا تعریف اور رتبے لکھے ہیں، درجے لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات عرش پر گئے نا، تو 7 آسمان پر الگ الگ درجے پر نبی تھے۔ جنت کے 100 درجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں کو دیکھو، اس طرح انسان جنت میں درجوں پر گئے۔ انسانوں میں سے فرق دینا بھی ہے تو درجے دنیا میں حاصل ہیں، دیکھنا ہے تو درجے دنیا میں حاصل ہیں۔ زبان، نسل، میاں بیوی، سمجھ، قوت کا فرق ہے، لیکن یہ ایک ضرورت ہے۔ فخر کرنے والے کہتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا کہ ہمارا نبی اعلیٰ ہے، ہمارا نبی ارفع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے درجے سے آگے مت لے کے جانا۔ رسولوں کی بنا پر دلیل موجود تھی مگر نہیں مانا، نہ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، نشانیاں پا کر بھی انہوں نے جبر کا طریقہ استعمال کیا، لیکن اللہ نے ان کے حالوں پر ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور اعلیٰ درجے پر، ہر درجے پر ایک نبی کو پایا دیکھا۔ تو کچھ نے کیا کہا، آپ کو بتایا کہ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، استغفر اللہ۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے گئے ہیں کہ مجھے کبھی اللہ سے آگے مت کرنا. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اطاعت گزاری کرنے آئے ہیں، اللہ کی اطاعت گزاری کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، حشر کا میدان لگنا ہے، وہاں پہ حساب و کتاب کرنا ہے، اور جو اس کے اپنے امیر کی عزت و احترام کرے گا، اس کے لائے ہوئے اس دین کو حق جان کر اس کی پیروی، اس کی اطاعت کرے گا، تو اللہ رب العزت ہمیں روز حشر اپنے امیر کے ساتھ جنت کی راہ دیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے کرنے کے کاموں میں سے یہی سب سے بہترین کام ہے کہ ہم نے دوسری تیسری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کو اپنا لینا ہے. جیسا کہ 254 آیات میں بھی ایک چیز کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمیں خرچ کرنے کے حوالے سے ابھارا جائے گا. اور اگر 253 آیات میں دیکھا جائے تو اس میں بلندیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ تم بلندی پر فائز ہو. اللہ نے ہر ایک کو اس کے رتبے، اس کی اوقات کے مطابق عطا کیا ہے. تو دیکھو تم اپنی اوقات سے باہر نہ نکلو، آگے نہ چلے جاؤ کہ مجھے تھوڑا سا رتبہ ملا ہے تو میں اس والدین ہے، جیسے آپ کو مثال دیتی ہوں کہ یہ ہمارے والدین ہیں تو ہمیں کوئی رتبہ محنت سے مل گیا یا ہماری پڑھائی کی وجہ سے ہم بلندیوں پہ چلے گئے. وہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں ہمیں سوکھی روٹیاں کھلاتے تھے، اور اس طریقے سے آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، اعلیٰ بن گئے، تو ہم ان کو چھوٹا سمجھے اور خود ان سے آگے بڑھ گئے اور ہم اعلیٰ درجوں والے ہو گئے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ نے ہر ایک کو درجہ دیا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ مومن جیسے میرا اللہ خوش ہو ویسے ہی ہمیں جینا ہے، اور کافر جیسے چاہو جیو. وہ کہتا ہے جیسے چاہو جیو، اور مومن کیا کہتا ہے کہ جیسے میرا اللہ خوش ہے میں نے ویسے خوش ہونا ہے. مومن اپنی انا کی قربانی دیتا ہے، میں کو ختم کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر خود کو اعلیٰ مانتے تھے. جیسے والدین کی نشانیوں کو مانتے ہیں لیکن اس سے اعلیٰ ہے. بھائی انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ ہم اعلیٰ ہیں نہیں. اسی کے آگے پوائنٹ ہے رضا الہی پانے والے کے رویے کیا ہوتے ہیں. راہ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں کون؟ الہی، رضا الہی پانے والے. اختلاف رائے ہونے کے باوجود آپس کے تفرقوں میں نہیں پڑتے. اختلاف بھی ہوتا ہے، نفرتوں میں پھر بھی وہ نہیں، تفرقے بازی میں نہیں پڑتے، نفرتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے کو توڑتے نہیں ہیں، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، وہ یہ کام کر لیتے ہیں، وہ جھگڑے نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، کیونکہ میرے رب نے مجھے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ اس رب حقیقی نے بنایا ہے، جس کا نام آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ الرحمن. ٹھیک ہے، اور الرحمن الرحیم، کہ اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، ہر ایک کے پہ رحم فرماتا ہے. آگے دوسرا رکوع ہمارا شروع ہو جاتا ہے کہ مضبوط سہارا. ٹھیک ہے، ہماری بہت سی چھوٹی سی آیات تھی، یہ رکوع تھا کیونکہ یہ دوسرے پارے سے چل رہا تھا تو چھوٹا سا آیات کے ساتھ ہی یہ لاسٹ ہو گیا ہے. آگے ہمارا اگلا رکوع، دوسرا رکوع تیسرے پارے کا سٹارٹ ہو گیا ہے. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی، نہ شفاعت ہوگی. نہ سفارش، نہ دوستی، نہ تجارت، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے، پکارے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی محبوب برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ ان کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی کی وسط نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، نہ وہ تو بہت بلند ہے
اور بہت ہی بڑا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی بڑا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، نہ ہی وہ پوری ذمہ داری جو اس نے اٹھائی ہوئی ہے نہ اس سے اکتاتا ہے، تنگ نہیں آتا، تھکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب سے بلند ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی تھی جو میں نے آپ کے سامنے 255 آیات کو پڑھا ہے، اور پچھلی آیات میں سے بھی ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہلایا ہے، جگایا ہے، بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اسلام میں قربانی دینا ہے، پر بار بار اقسام اللہ نے کھول کھول کر واضح کی ہیں۔ جیسے اس میں بتایا کہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائے ہوئے ہیں، ایسا علم۔ دوسرا، وہ جو نیک اولاد پیچھے چھوڑ جائے۔ تیسرا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کیا ہوگا۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور قوت والا، جاننے والا ہے۔ بے شک جس نے تھام لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ آگے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ استغفر اللہ، صرف اللہ کا سہارا لینا ہے، یہی توحید ہے۔ جب تک شرک کی نفی نہ کی جائے گی تب تک ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس کون سی آیات سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی آیات اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، کہ سب آیتوں کی یہ سردار ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی کرنا ہے، الحی القیوم، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ معبود برحق ہے، زندہ جاوید ہستی ہے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، آسمان اور زمین کا مالک، ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ بے شک اور صحابہ کرام کا پختہ علم، یہاں پہ واقعہ آپ نے پڑھ لینا ہے آیت الکرسی میں، کہ عطایت کی تصویر حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ مضبوط توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ مانتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ ابو منظر کا یہ واقعہ تھا، اور ادھر عطایت کے حوالے سے جو عطایت کا ایک نقشہ کھینچا ہے نا، عطایت کی جو تصویر کھینچی ہے نا، وہ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین اسی کی کر سکتے ہیں جو بہترین ہے، تو ہمیں بھی آپ کو بھی یہ تلقین اپنانا ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان سے منور تھے، کبھی کسی طاغوت کے سامنے نہ جھکے، اللہ تعالیٰ کے دین کو مرتے دم تک مضبوطی سے تھاما۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سب سے پہلی اور آخری ترجیح تھی،
الحمدللہ ہم نے بھی ڈگمگانا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کے پیچھے چلا، میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم کس کے نوکر ہیں؟ یہاں پہ ہمیں ایک نعرہ سکھایا گیا صحابہ کے حوالے سے، آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتی ہوں کہ ہم نوکر کس کے؟ صحابہ کے۔ ہم نوکر کس کے؟ صحابہ کے۔ تو ہم نے کس کا نوکر بننا ہے؟ صحابہ کے۔ صحابہ کا نوکر بننا ہے۔ ہم جیالے کس کے؟ صحابہ کے۔ تو ہم نے انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ رضا الہی پانے والے کے رویے، ایمان لانے والوں نے مضبوط سہارا تھام لیا، اللہ پر پختہ ایمان اور طاغوت کا انکار کیا۔ یہ کس کی کیٹیگری تھی؟ صحابہ کرام ایمان والے تھے، ان کی کیٹیگری تھی، اور ہم ان کے پیچھے، ان روشن ستاروں کے پیچھے چل کے اس روشنی سے اپنی زندگی کو منور کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نوکر کس کے؟ صحابہ کے۔ تو ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرا اور آپ کا کام ہے، کیا کام ہے؟ اللہ پر پختہ ایمان رکھنا ہے، یعنی پکا ایمان، یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسائل کو حل کر دینے والے ہیں۔ ہم نے اسی کے سامنے اپنا سر ہم کرنا ہے، جھکانا ہے، اسی سے مانگنا ہے، وہی عطا کرنے والی ذات ہے، اور اپنے نبی کی فرما برداری اور اطاعت اور محبت کرنی ہے، اور طاغوت کا انکار کرنا ہے، شیطان کا انکار کرنا ہے۔ جب ہمیں شیطان طاغوت بہکائے، ہمیں دنیا میں مشغول رہنے کے لیے یہ روشنیاں دکھائے، یہ بلندیاں دکھائے، تو ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو تھام لینا ہے، اس کے پیارے صحابہ، ان کے پیارے پیارے صحابہ کے پیچھے چلنا ہے، اس روشن ستاروں کی مانند ہم نے بھی بننا ہے، ان کی صفات کے ساتھ اس کتاب میں کہیں نہ کہیں اپنا ذکر بھی لکھوانا ہے، کیونکہ ہم اسی کے نوکر ہیں۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کا نفس انسان کو بھٹکا دیتا ہے، نفس کے بعد کوئی عین درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے سوا آپ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ انسان آپ کو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے سوا آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، پھر انا، پھر تکبر وغیرہ بھڑکتی ہے۔ سچا ایمان یقین سکون عطا کرتا ہے۔ ایمان، سچا یقین کیا کرتا ہے؟ سکون عطا کرتا ہے۔ وہ انتہائی دکھ میں بھی سکون میں رہتا ہے۔ کون؟ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اور آپ کا ایمان مضبوط اسی طریقے سے رہے، اور ہم اللہ کی اطاعت گزار بندیاں بنیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔